بہا نہ لے گیا، ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ اس وقت دو آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ دو عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ شکریہ، ہاللیلویا۔ اور یہاں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کون؟ ابن آدم آپ کا اور میرا یسوع مسیح، اور یسوع مسیح کی دوسری آمد کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا، نوح کے زمانہ میں ہوا، ویسے ہی ابن آدم کے آنے پر ہوگا۔ ہاللیلویا۔ نوح کے دنوں میں کیا ہوا آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ نوح کے دنوں میں نوح نبی، خدا کا بندہ، خدا کا نبی 120 سال توبہ کی منادی کرتا رہا، کہتا رہا کہ بھائی توبہ کر، بہن توبہ کر، کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ توبہ کرو، توبہ کرو۔ خدا کا پیغام ان تک وہ پہنچاتا ہے، اور لوگوں نے خدا کی آواز کو سنا، خدا کے کلام کو سنا، لیکن اس پر عمل نہ کیا، لوگوں نے توبہ نہ کی۔ نوح کے دور میں یہ ہوا، اور پھر خداوند ان پر غضبناک ہوا، اور خداوند ناراض ہوا۔ خدا انسان سے تو پیار کرتا ہے، لیکن جو انسان کے اندر گناہ ہوتا ہے، اور گناہ سے خدا پیار نہیں کرتا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے قدیس کی کتاب اور اس کے 6 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کے دور میں کیا ہوا۔ نوح خدا کا بندہ اپنا کلام، خدا کا کلام خدا کے لوگوں میں سناتا رہا، لیکن ان لوگوں نے عمل نہ کیا۔ 6 باب کی 11 آیات، 6 باب کی 11 آیات سبھی نے نکال لیا؟ چلیں پھر میں پڑھنے لگا ہوں، بڑے غور سے سننا ہے۔ پر زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی۔ خدا کے کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ اور لکھا ہے کہ نوح کے دور میں لوگوں نے توبہ نہ کی، اور پھر خدا ان سے ناراض ہوا، اور کلام مقدس میں لکھا پر زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی، اور جس زمین پر گناہگار کا پاؤں پڑا وہ زمین بھی ناراض ہو گئی تھی، اور وہ ظلم سے بھری تھی۔ پھر خدا نے زمین پر نظر کی، خدا نے آسمان سے زمین پر نظر کی، اور کیا دیکھا کہ ہر ایک بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے، ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا۔ پر خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، ہر بشر کا، تمام دنیا کا۔ اور دیکھتے ہیں کہ نوح کے علاوہ اور ہمیں کوئی ایماندار نہیں نظر آ رہا، نوح کے علاوہ ہمیں کوئی اور ایماندار نظر نہیں آ رہا، اور زمین ظلم سے بھر گئی۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے خدا میں یسوع مسیح نے خدا نے کہا دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا، زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ خدا نے پھر آسمان سے
मीन बरसाया और इन सब को हलाक किया। नूह के दौर में ये हुआ, वैसा ही इब्ने आदम के आने पर होगा कि लोग काम काज करते होंगे और ब्याह शादियां करते होंगे, अपने अपने कामों में मसरूफ होंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह आ जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह आ जाएगा और किसी को गुमान भी ना होगा। खुदावंद आ जाएगा, खुदावंद आ जाएगा। खुदावंद क्यों आएगा? क्यों आएगा? वो आएगा और अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा। और अब यीशु मसीह ये नहीं कहेगा कि ऐ मेरे बेटे तौबा कर, ऐ मेरी बेटी तौबा कर, ये नहीं कहेगा, बल्कि वो आएगा और जो लोग तैयार होंगे उनको अपने साथ ले जाएगा। तो हमें तैयार रहने की जरूरत है, हमें अपने आप को तैयार रखना है। इसी तरह हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आप मत्ती रसूल की अंजील और 25 बाब, मत्ती रसूल की अंजील और उसके 25 बाब की पहली आयत में यूं लिखा है, बेटी पिंसला के साथ मिलकर तलावत करेंगे। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दूल्हे ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची के देखो दूल्हा आ गया है, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कवारियां उठकर अपनी मशल दुरुस्त करने लगी और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझती जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारी तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो, बेहतर ये कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। आमीन आमीन। यहाँ कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अभी अभी बेटी ने तलावत की है और 10 कुंवारियां दुल्हा का इस्तकबाल करने के लिए वो निकली हैं। घर से ये 10 कुंवारियां निकली हैं और 5 इनमें बेवकूफ हैं, 5 अक्लमंद हैं। उस वक्त बेवकूफ थी तो आज भी बहुत लोग बेवकूफ हैं। बेवकूफ किनको कहा गया है? कलाम मुक़द्दस में जो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर नहीं चलते, जो खुदावंद के हमद के गीत नहीं गाते, जो खुदावंद से दूर हैं, उनको बेवकूफ कहा गया है। और लिखा है कि 10 कुंवारियां उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। और अब दूल्हे का इस्तकबाल करने के लिए ये 10 घर से आए हैं और 5 जो हैं अक्लमंद हैं वो घर से तैयार होके आई हैं, तैयारी करके आई है ना। तो 5 जो बेवकूफ हैं वो तैयारी नहीं करके आई, मशलें तो 10 ने ली हैं और जो 5 अक्लमंद हैं उन्होंने अपनी मशलों के साथ साथ अपना साथ तेल भी ले लिया। और लिखा है कि किसी को गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा, इब्ने आदम आ जाएगा और किसी को पता भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि दूल्हे को आने में देर लगी, दूल्हे को आने में देर लगी और उनको नींद आ गई, ऊँघने लगी, नींद आ गई, सो गई। आधी रात को धूम मच गई,
شور مچ گیا کہ دولہا آ گیا، دولہا آ گیا، دولہا آ گیا، اور شور مچ گیا، اور یہ 10 کماریاں جو سو گئی تھی یہ اٹھ گئی، اپنی مشلیں جو ہیں یہ تیار کر رہے ہیں، اپنی مشلیں جلا رہے ہیں، اور جو بیوقوف ہیں اب ان کی مشلیں جل نہیں رہی۔ کیوں ان کی مشلیں؟ کیونکہ وہ گھر سے تیار ہو کر نہیں آئی۔ تو عقل مندوں سے وہ کہتی ہے کہ بہن ہمیں بھی تھوڑا سا تیل دے دو، ہمیں تھوڑا سا تیل دے دو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا تیل نہیں جو آپ کے اور ہمارے لیے کافی ہو، بہتر یہ ہے کہ آپ دکان پر جائیں، کسی شاپ پر جائیں اور مول لے کر آئیں۔ وہ تیل ڈھونڈ رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ تیل ڈھونڈ رہی ہیں۔ وہ ادھر سے شور مچ گیا کہ دولہا آ گیا، دولہا آ گیا، اور دولہا آ گیا، آ گیا، اور یسوع مسیح آ گیا۔ اور لکھا ہے کلام مقدس میں 9ویں آیات، عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے آواز سے منہ لے لو۔ جب وہ منہ لینے جا رہی تھی تو دولہا آ پہنچا، اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلے گئی۔ کون گئی؟ غور کر رہے ہیں لفظوں پر، جو تیار تھی، جو لوگ تیار ہوں گے وہی دولہے کے ساتھ جائیں گے۔ اور لکھا ہے کہ جشن میں اندر چلی گئی، اور دروازہ پھر کیا ہوا؟ بند ہو گیا، پھر اینڈ ہو گیا، پھر دروازہ بند ہو گیا، پھر دروازہ نہ کھلے گا۔ جب دروازہ بند ہو گیا تو پھر نہیں کھلے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کے دور میں جب نوح نبی نے اندر سے دروازہ بند کیا تو پھر دروازہ، میں صحیح کہہ گیا ہوں؟ میں جو بھی کہہ دوں گا آپ کو عمل کریں گے۔ کلام بہت سنا آپ لوگوں نے، سنا بہت۔ نوح نے اندر سے دروازہ بند کر لیا، خداوند نے کر دیا دروازہ۔ نوح نے دروازہ بند نہیں کیا بلکہ خدا نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کا بند کیا ہوا کوئی کھول نہیں سکتا، اس کا بند کیا ہوا کوئی کھول نہیں سکتا۔ اور یہاں بھی وہ جشن کے میں چلی گئی، وہ جو تیار لوگ تھے، 5 عقل مند تھیں، وہ جشن میں چلی گئی، جشن میں چلی گئی، اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگی آئے خداوند ہمارے لیے دروازہ۔ تو یسوع مسیح نے دروازہ کھول دیا؟ ہاں نہیں، جب اس نے بند کر دیا سو بند ہو گیا۔ اور وہی اب بیوقوف جو ہیں، جو خدا سے دور ہیں، جو لوگ خدا کے کلام کو سنتے اس پر عمل نہیں کرتے، ان کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا، اور دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ جب یسوع مسیح آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ دروازہ نوک کر رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اور یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ اور یسوع نے جواب میں کہا، کیا لکھے؟ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا۔ یسوع مسیح ان لوگوں سے کہے گا کہ بیٹا اور بیٹی میں تمہیں نہیں جانتا، پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو، نہ اس وقت کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو
जब इब्ने आदम आएगा है, जब नूह के वक़्त में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आने पर होगा। हालेलुया। हम अपने सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड। ओ खुदा पाक खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। यीशु राजा, तमाम सब झुक जाएं, आंखें बंद हो जाएं और आज के इस मैसेज पर, खुदा के कलाम पर गौर करें जो खुदावंद ने हम सबों के साथ कलाम किया है। तमाम सब झुक जाएं, आंखें बंद हो जाएं। हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड। भाई शमाउन के साथ मिलकर हम दुआ मांगेंगे। हालेलुया। कदूस कदूस मेहरबान खुदा प्यारे मेहरबान यीशु, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करता हुआ तेरी कदमों में हाजिर हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी का मालिक है तेरे खुदावंद, तू आज का कलाम दिया हमारी ज़िंदगी के लिए हो। तेरे खुदावंद तेरे खुदावंद तेरा कलाम हमारी बंजर ज़मीनों को सराब करे ताकि अच्छा फल लाए। तेरे खुदावंद तू बड़ी बरकत बख्श। तेरे खुदावंद अपने बंदा के साथ होना। तेरे खुदावंद उसको बड़ी बरकत बख्शना। तेरे खुदावंद तू बड़ी रहनुमाई करना। तेरे खुदावंद तुम्हारा कदूस बाप है, तो किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता कि गुनाहगार तौबा करे, नजात पाए। तेरे खुदावंद तू हमें अपनी निजात के लिए तैयार कर ताकि हम तेरे खुदावंद तेरी निजात को देख सकें। मुबारक खुदा तुम्हारी दुआ पर कान लगा। तेरे खुदावंद दुआ को सुन कबूल कर, सब कुछ तेरे जिंदा और मुकद्दस नाम में मांग